یاد رکھیں جس طرح مسلمان کہلوانے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات مبارکہ دلالت کر رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ آیات عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں تورات کا ورق تھا اور وہ پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے بتایا تو آپ جلال میں آگے اور فرمایا، عمر یہ نہ پڑھا کرو، کیا تمہیں علم نہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کی نجات بھی تیرے مصطفیٰ کی اتباع میں ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اگر آ جائے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے گا، حضور کی شریعت کی پابندی کرے گا، تو پھر کسی اور کذاب اور دجال کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے کہ اس کو نبی تسلیم کیا جائے۔ تو یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے جس پر سارے اسلام کا، ایمان کا، ہدایت کا، صراط مستقیم کا، شریعت کا، روحانیت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امت نے اس عقیدے پر ہمیشہ پہرا دیا ہے اور اس عقیدے پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی اولادیں قربان کی ہیں اور اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا محمد سلیم رضا نقشبندی ربانی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی میں قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اس درس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ان کا اقبال بلند فرمائے اور ان کو اور ان کے سب ساتھیوں کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ تو اب ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یاد رکھیں جس طرح مسلمان کہلوانے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت بن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات مبارکہ دلالت کر رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ آیات عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مبارک صحیفہ بن کر نازل ہوا ہے۔ ہر آیت بتا رہی ہے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ پر نازل ہوئی ہے، اور اس طرح بہت ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے جس پر سارے اسلام کا، ایمان کا، ہدایت کا، صراط مستقیم کا، شریعت کا، روحانیت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امت نے اس عقیدے پر ہمیشہ پہرا دیا ہے اور اس عقیدے پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی اولادیں قربان کی ہیں اور اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروء مازنام مصطفیٰ۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں اس کو آباد کریں اور اپنی اولادوں کو اس عقیدے سے آگاہ کریں۔ یہ عقیدہ دنیا اور آخرت میں سربلندی کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تاجدار صداقت بھی میرے نبی کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تاجدار عدالت بھی میرے مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ کتنی شان ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ تاجدار سخاوت ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات امام المشارق والمغارب، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے، تاجدار شجاعت ہیں، اتنی بلندی کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہو سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سید الشہداء، اور پھر کیسے کیسے تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، اولیاء کاملین آئے، اللہ نے ان کو ولایت کا بادشاہ بنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اتنی شانوں والے، عظمتوں والے اور اتنے درجوں والے لوگ مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتے، حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ ایک قادیانی دجال اور قذاب کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ اس کو نبی تسلیم کیا جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی کافی تھے، آج بھی کافی ہیں اور ہمیشہ کافی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بنا دیا ہے۔ حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر ہماری جان بھی قربان، اس عقیدے پر ہمارا مال بھی قربان، اس عقیدے پر ہماری اولاد بھی قربان، اس عقیدے پر ہماری عزت و ناموس بھی قربان۔ یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ سب عقیدوں کی جان عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، ان لی اسماء، اللہ نے مجھے بڑے بڑے نام عطا فرمائے۔ انا محمد، میں محمد بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا احمد، میں احمد بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی بن کر آیا جس کے قدموں کا صدقہ دنیا سے اللہ کفر کو ختم فرمائے گا، ملیہ میٹ کرے گا۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں حاشر بن کر آیا ہوں اور میرے قدموں میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا۔ یہ لیسا، لفظ لیسا یہ بتا رہا ہے کہ اس نفی میں پورا پورا استغراق ہے۔ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو قادیانی دجال نے نبوت کی خود کاشتہ خود ساختہ قسمیں بیان کی ہیں کہ ذلی ہے جی، بروزی ہے جی، مستقل ہے جی، غیر مستقل ہے، تشریعی ہے، غیر تشریعی ہے، یہ اس کی خود ساختہ اور خود کاشتہ قسمیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام قسمیں لیسا کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں، نفی ہو رہی ہیں۔ لیسا بعدہ نبی، حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے تاجدار ختم نبوت بنا دیا ہے۔ حضور تشریف لا چکے ہیں، اب حضور کا کلمہ چلے گا، حضور کی شریعت چلے گی، حضور کی طریقت چلے گی، حضور کا اسلام چلے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت اور معرفت یہی عام ہوگی، کسی اور کا سکہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کا راج نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی کافی تھے، آج بھی کافی ہیں، ہمیشہ کافی رہیں گے۔ ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں
मुक्तदा अता कर दिया, रहनुमा अता कर दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें पेशवा अता कर दिया। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। उनके हाथ में तौरात का वर्क था और वो पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उन्होंने बताया तो आप जलाल में आ गए और फरमाया, उमर ये ना पढ़ा करो, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो उनकी नजात भी तेरे मुस्तफ़ा की इत्तिबा में है। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी अगर आ जाए तो वो भी हजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ेगा, हजूर की शरीयत की पाबंदी करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को सलाम करेगा। तो फिर किसी और कज़्ज़ाब और दज्जाल की क्या औकात है, क्या हैसियत है कि उसको नबी तस्लीम किया जाए। हजूर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हम सबको चलना चाहिए, उसी के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए, उसी के साथ ताल्लुक़ उस्तवार करना चाहिए और उसी के नक्शे कदम को अपनी मंजिल मुराद समझना चाहिए। ये इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत में पैगम्बर आखिर, पैगम्बर आज़म अता फरमा दिया है। तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत है। इस अकीदे पर बहुत ज़्यादा डाके मारे जा रहे हैं, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, फ्री तालीम दी जा रही है, स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं और रिश्तेदारियाँ की जा रही हैं, वीज़े, ग्रीन कार्ड, पता नहीं क्या क्या मसाइल। तो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमें ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम कल भी हजूर के ग़ुलाम थे, हम आज भी हजूर के ग़ुलाम हैं और हम हमेशा हजूर के ग़ुलाम रहेंगे। फरमाया नल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी, मैं आकिब बन कर आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। अना नबीउर रहमा व नबीउत तौबा, मैं रहमत का भी नबी हूँ और मैं तौबा का भी नबी हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको इसी अकीदे पर कायम और दायम रखे और इसी पर अपना तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। कब्र में, हशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए अम्बरीन का साया रहमत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।